الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب التعظیم علماء کرام، محترم المقام ایثار ٹرسٹ کے متعلقین، کمیونٹی لیڈرز، پروفیشنلز، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس فقیر سے پہلے آپ نے ینگ سکالرز، پروفیشنلز اور کمیونٹی لیڈرز کی اپ ٹو ڈیٹ زبان میں، اپ ٹو ڈیٹ انداز میں تقریریں سنی، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہے، اس فقیر کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اب میرے جیسا کم علم آؤٹ آف ڈیٹ زبان میں، آؤٹ آف ڈیٹ انداز میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں جب خطیب تھا اس وقت بھی کوئی اچھا مقرر نہیں تھا، اور اب تو مجھے 15-20 سال ہو گئے ہیں خطابت کو چھوڑے ہوئے۔ اس لیے مجھ سے آپ کسی اچھی تقریر کی امید نہ رکھیں۔ میں تقریر کے میدان کو چھوڑ کر تدریس اور تصنیف کے میدان میں جا چکا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ جلسوں میں دعوت دیتے ہیں، میں سوری کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے حافظ علامہ صابر علی صاحب، جن کا یہاں جامعہ عالمیہ ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ جمعہ والے دن آ رہے ہیں، ذرا پہلے آ جائیں اور جمعہ پہ خطاب جامعہ عالمیہ میں کر دیں۔ میں نے معذرت اس لیے کی کہ میں نے کہا میں شرح بخاری لکھ رہا ہوں، وہاں جمعہ پر 200-300 آدمی ہوں گے، 15 منٹ میری بات سنیں گے، لیکن یہ بخاری کی شرح جو ہے یہ قیامت تک ہزاروں لوگ پڑھیں گے، یہ میرا زیادہ صدقہ جاری ہے۔ لہٰذا آج میں ادھر جمعے پہ نہیں آیا، حالانکہ وہ میرے محترم دوست ہیں، مہربان دوست ہیں۔ میں نے جمعے سے پہلے 3 احادیث کی شرح لکھی اور جمعہ کے بعد 1 کی لکھ کر چلا۔ اگر میں یہاں نہ آتا، یہ تقریباً 8-9 گھنٹے اب میرے بن جائیں گے گھر واپس پہنچتے ہوئے، شاید میں 5-6 حدیثیں لکھ لیتا۔ اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں اور جلسے پہ نہیں جا رہا ہوں۔ مگر یہاں علامہ صابر علی صاحب کو میں نے انکار کیا، اور یہاں اس لیے آیا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور میں قاری صحبت صاحب کو پہلے نہیں جانتا ہوں، میرا ان سے کوئی ذاتی رابطہ نہیں، یہ زندگی میں شاید پہلی بار انہوں نے بات کی ہے، میں جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں صرف مشن کے لیے آیا ہوں۔ بڑے بڑے اور جلسوں والے مجھے دعوت دیتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ اب جو کچھ میں سوچ کر آیا ہوں، میں ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، کھانا بھی تیار ہے، آپ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ میں تقریر کی بجائے کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ 40 سال سے برطانیہ کے اندر
اولاد کی بے رہ روی اور نافرمانی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ کوئی اخبار، رسالہ اور جلسہ اس شکوہ سے خالی نہیں ہے، مگر بات سنورنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں، جیل میں ہم سب سے زیادہ ہیں، ہر گھر پریشان ہے الا ماشاء اللہ۔ باحیثیت مذہبی لیڈر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایسی تجاویز بتائیں جن پر عمل کر کے ہماری قوم اس مشکل سے نکل سکے۔ صرف مرض بتانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ برطانیہ کا مشہور مورخ آرنلڈ ٹائنبی کہتا ہے civilizations declined when their leaders stopped responding creatively۔ تہذیبیں اس وقت زوال کا شکار ہوتی ہیں جب ان کے لیڈر نئے مسائل کا نیا حل پیش نہیں کرتے۔ نیا مسئلہ اور اس کا نیا حل ہر آدمی تلاش نہیں کر سکتا، بڑا ویژنری آدمی چاہیے۔ لیکن جب کوئی ویژنری آدمی حل پیش کرتا ہے 90% قوم اس کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کون نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگوں میں حفاظ شہید ہو گئے، قرآن ایک مصحف میں نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں یا امیر المومنین، سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ شہید ہو رہے ہیں، مستقبل کی ضرورت ہے ہم قرآن کو ایک مصحف میں اکٹھا کریں، وگرنہ حافظ ختم ہو گئے، کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے۔ مستقبل پہ نظر تھی عمر فاروق کی، مگر پتہ ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا عمر، جو کام میرے نبی نے نہیں کیا ہے وہ میں کرنے والا نہیں ہوں۔ وقت کی ضرورت تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر عشق کا غلبہ تھا، وہ تیار نہیں ہوئے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، کسی چلتے ہوئے رواج میں تبدیلی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق لگاتار کوشش کرتے رہے، کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق ایگری ہو گئے کہ واقعی تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت ہیڈ کاتب کی ڈیوٹی لگائی، تمہاری سربراہی میں قرآن ایک مصحف میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا ہے وہ میں کرنے والا نہیں۔ بڑی مشکل سے انہیں ایگری کیا گیا، مستقبل کے تقاضوں کے مطابق بات کرنے والے کو بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہندوستان کے اندر جب قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جانے لگا، 50 سال تک علماء آپس میں جھگڑتے رہے۔ کچھ کہتے تھے ترجمہ کیا جائے، کچھ کہتے تھے نہیں ترجمہ کرنا ناجائز ہے۔ 50 سال کے بعد اس کا
ترجمہ کیا؟ میرے بچپن کی بات ہے. لاؤڈ سپیکر کے اوپر جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ 10 سال تک ہمارے علماء جھگڑتے ہیں. فیوچر کی بات کرنے والے کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ فیوچر کی بات کرتا ہے اور اس پر سٹینڈ لیتا ہے، پھر وہ ایک دن کامیاب ہوتا ہے. اگر قرآن مجید کو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق ایک مصحف میں جمع نہ کیا جاتا، محافظ تو خدا ہی ہے. آج ایک مصحف میں موجود ہے تو کتنے فرقے ہیں؟ اگر نہ ہوتا تو کیا حشر ہوتا؟ Civilizations decline when their leaders stop responding creatively. پاکستان کے مسئلے اور ہیں، برطانیہ کے مسئلے اور ہیں. یہاں ہمیں نئے مسائل کا نیا حل پیش کرنا ہے. کون سا نیا مسئلہ ہے؟ برطانیہ میں ہمارا بچہ 5 سوسائٹی سے گزرتا ہے، جو مسلم ملک میں ان 5 سوسائٹی سے نہیں گزرتا ہے. برطانیہ میں ہمارے بچے کے سامنے 5 انوائرمنٹ ہیں جن سے وہ گزرتا ہے اور ان سے اثر لیتا ہے. نمبر 1 گھر، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 گھر سے باہر گلی بازار اور پارک، نمبر 4 اسٹیٹ سکول، نمبر 5 ویری ڈینجرس. یہ ابھی پیدا ہوا ہے پچھلے 10 سال. 5واں انوائرمنٹ انٹرنیٹ، آئی فون. 80% ربش دیکھا جا رہا ہے. یہ 5 انوائرمنٹ ہیں جس سے ہمارا بچہ اثر لے رہا ہے. اگر مسجد اسلامی ہے، اگر خدا کے فضل سے گھر اسلامی ہے، باقی تینوں غیر اسلامی ہیں. گھر سے باہر گلی اور بازار میں بے حیائی ناچ رہی ہے، غیر اسلامی ہے. اسٹیٹ سکول غیر اسلامی ہے. 3 چیزیں غیر اسلامی ہیں. صرف 2 مسجد اور گھر اسلامی. اب 2 چیزیں 3 چیزوں کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. 3 چیزوں کا اثر زیادہ ہے. اگر چاہتے ہو تو اسلامی انوائرمنٹ کو انکریز کرو. جس طرح ایثار ٹرسٹ نے یہ اعلان کیا ہے اور جس کے لیے میں اپنی مصروفیت چھوڑ کر آیا ہوں، اگر گھر بھی اسلامی بنا لیں، مسجد بھی اسلامی بنا لیں اور سکول بھی اسلامی بنا لیں، پھر یہ اسلامی 3 ہو جائیں گے، وہ 2 مینارٹی میں رہ جائیں گے، پھر ہمارا بچہ مسلمان بن جائے. میں 27 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، ہر بڑی مسجد کے ساتھ 11ویں شریف کا سکول ہونا چاہیے. ہر شہر کی مرکزی مسجد کے ساتھ میلاد کا دارالعلوم ہونا چاہیے، تاکہ سکول میں ہمارا بچہ، ہماری بچی مسلمان بنے اور دارالعلوم میں مستقبل کے امام اور خطیب پیدا. سکول میں ہمارا بچہ سب سے زیادہ ڈیریل ہو رہا ہے. پتہ ہے سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں
کہ جس عمر میں بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں وہاں اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ زندگی بھر اس کی نفسیات کے اوپر اثر انداز رہتا ہے۔ ہمارا بچہ اور بچی بالغ کہاں ہو رہا ہے؟ سیکنڈری اسکول، 13-14 سال کی عمر۔ اسٹیٹ اسکول میں ہمارے بچی اور بچہ بالغ ہو رہا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ بچہ بالغ ہوتا ہے، ٹیچر کہتا ہے now you are not any more child, you are a man۔ تمہیں کسی باپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی ایلڈر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، you are a man۔ اور پھر اس انوائرمنٹ کے اندر ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ سیکنڈری سکول جو ہے یہ ماں باپ سے دور کرنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں 11 سال کا بچہ جب پرائمری سکول سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ 11 سال تک پرائمری سکول میں پڑھتا ہے اور گھر آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے لو کرتا ہے، وہ ویٹ کرتا ہے کہ میرا ڈیڈی کب آئے گا اور میں اس سے باتیں کروں گا، وہ مسجد سے لو کرتا ہے، وہ اسلام اور قرآن سے لو کرتا ہے۔ لیکن جس دن وہ سیکنڈری سکول میں جاتا ہے اور وہاں 16 سال کی لڑکی اور لڑکے کو دیکھتا ہے اور سموکنگ دیکھتا ہے اور گرل فرینڈ دیکھتا ہے، اس دن سے اس کی فرینڈشپ ادھر بڑھنا شروع ہوتی ہے، باپ اور والدین سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 2 سال کے بعد شام کو بچہ کہتا ہے امی ڈیڈی آئے گا نا شام کو کام کر کے؟ اسے کہنا 55 پاؤنڈ رکھ جائے، میں نے ٹرینر لینا ہے۔ وہ خود بات کرنا پسند نہیں کرتا، امی کو کہہ کر جاتا۔ تو اصل برائی کی جڑ اسٹیٹ سکول ہے۔ میں امریکہ گیا، نیو یارک میں ڈاکٹر غفران نے مجھے ایک واقعہ سنا۔ وہ کہنے لگا یہاں نیو یارک میں 2 ایک دوسرے کے قریب بلڈنگز ہیں، ایک میں یہودیوں کا ہائی سکول ہے اور ایک میں عیسائیوں کا ہائی سکول، اور جو یہودی لڑکیوں کا ہائی سکول ہے اس کے میتھ کے ریزلٹ اچھے نہیں تھے۔ ایجوکیشن اتھارٹی والے اس کے پاس آتے ہیں اور ہیڈ ٹیچر کو آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے سکول کے میتھ کے ریزلٹ اچھے نہیں ہیں، یا تو تم میتھ کے ریزلٹ امپروو کرو یا پھر نیکسٹ بلڈنگ میں عیسائیوں کا سکول ہے، میتھ کے پیریڈ میں اپنی بچیوں کو عیسائیوں کے سکول میں بھیجو۔ یہودی گرلز ہائی سکول کی ہیڈ ٹیچر نے کہا میں اپنی یہودی بچیوں کو پورک ایٹر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہودی پورک نہیں کھاتی، میں سور کھانے والوں کے ساتھ اپنی بچی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ایجوکیشن کے ڈیلیگیشن نے کہا تیرا دماغ کام کرتا ہے، تو یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ یہی تیری یہودی بچی کالج میں ان کے ساتھ پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھتی ہے، آفس میں ان کے ساتھ کام کرتی ہے، پارک میں ان کے ساتھ گھومتی ہے۔ Why only in high school? Yes, listen carefully. اس کا جواب سونے کی قلم سے لکھنے کے ساتھ اس یہودی ہیڈ ٹیچر نے کہا ہم 16 سال کی عمر تک اپنی بچیوں کو اس انوائرمنٹ سے علاقہ رکھتے ہیں، انہیں دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، مگر
ہم انہیں اپنی یہودیت کے اندر میچور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بالغ ہونے والی عمر میں ہم انہیں ایسا انوائرنمنٹ دیتے ہیں کہ چاروں طرف یہودیت ہوتی ہے، وہ یہودیت کے اندر اتنی میچور ہو جاتی ہے کہ 16 سال کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے یہودیت سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہم اپنی بچیوں کو کالج اور یونیورسٹی میں تھرو کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے ان کو یہودیت میں میچور کر دیا، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں یہودیت سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ 100% ایکسپیرینسڈ بات کر رہا ہوں اور میں اس کا ثبوت دینے جا رہا ہوں۔ جو بچیاں برطانیہ کے اسٹیٹ سکول میں پڑھی ہیں، میں سینکڑوں تمہیں دکھا سکتا ہوں جو آج اسلام چھوڑ چکی ہیں، جو ہندوؤں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، جو عیسائیوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، وہ اپنا مذہب چھوڑ چکی ہیں۔ مگر میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں، مجھے پاکستان سے آنے والی ایک بچی یا ایک بچہ دکھاؤ جو 16 سال کی عمر تک پاکستان میں رہا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، وہاں رہا ہے، اس کے بعد برطانیہ میں آیا ہے، دکھاؤ کوئی ایک مثال جو اس نے اسلام کو چھوڑا۔ وہ وقتی طور پر شرابی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ وقتی طور پر بدکار ہو سکتا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اسلام چھوڑنے کی معلومات میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بچہ جو کسی پہاڑی علاقے میں پیدا ہوا، جس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ صبح ماں باپ اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے، شام کو بکریاں چرا کے آتا تھا، وہ مسجد نہیں گیا، وہ سکول نہیں گیا، 16 سال کے بعد برطانیہ آ گیا۔ اب اس کے دل کے اندر جو اسلام مضبوط ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ کیسے مضبوط ہوا ہے؟ وہ تو مسجد گیا نہیں پاکستان میں، وہ سکول بھی نہیں گیا۔ ہاں جب بکریاں چرا کے وہ شام کو گھر آتا تھا، دیکھتا تھا اس کا دادا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی دادی نفل پڑھ رہی ہے۔ جب وہ بالغ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز پختہ ہو گئی ہے کہ دنیا جہان کے مذہب جھوٹے ہو سکتے ہیں، اسلام جھوٹا نہیں ہے، میرا دادا جو یہ کام کر رہا ہے، میری دادی جو یہ کام کر رہی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اس انوائرنمنٹ نے اس کے دماغ کے اندر اتنا راسخ کر دیا کہ وہ مسجد میں نہیں گیا، وہ مدرسہ میں نہیں گیا، لیکن بالغ ہونے والی عمر اسلامی انوائرنمنٹ میں گزری ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اسلام سے دور نہیں کر سکتی۔ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سیکنڈری ایجوکیشن مسٹ، پرائمری بھی ہونی چاہیے، کالج بھی اپنے ہونے چاہیے، لیکن پرائمری کالج کی اگر استطاعت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ سیکنڈری ایجوکیشن تم اپنے بچے اور بچی کو اسلامی انوائرنمنٹ کے اندر دو، وہ بچی اور بچہ پھر کالج کے اندر گمراہ نہیں ہوگا، وہ یونیورسٹی کے اندر گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ان کی بالغ ہونے والی عمر جو ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسلامی سکول مہیا کریں۔ یہ ایک سکول ہے، بہت سارے سکول بننے چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔